باب ما یستحب ان یغسل وطرا، کہ طاق تعداد میں نہلانا جو ہے مستحب ہے، 1 3 5 7 مثلا اس طرح. حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ونحن نغسل ابنته، اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دلا رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اغسلنها ثلاثا او خمسا، کہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ غسل دو، او اکثر من ذالک، یا اس سے زیادہ، بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتوں سے. وجعلنا فی الآخرۃ کافورا فاذا فرغتن فآذننی، فلما فرغنا آذناه فالقى الینا حقوه فقال اشعرنها ایاہ. فقال ایوب وحدثتنی حفصة بمثل حدیث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال ابدأن بميامنها. یعنی اس حدیث میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 5 یا 7، اور پچھلی میں کیا تھا 5 کے بعد یا اس سے زیادہ. تو یہاں 7 کا لفظ بتاتا ہے کہ وطر یا طاق تعداد میں نہلانا چاہیے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شروع کرنا اس کے دائیں جانب سے، بمیامنہا، یمین سے، دائیں جانب سے. اور کہاں سے؟ وموادع الوضوء منہا، اور وضو کے حصوں سے، یعنی پہلے وضو کرانا اور پھر اس کے بعد باقی غسل. وکان فیہ ان ام عطیہ قالت، اور اس میں ام عطیہ یہ بھی کہتی ہیں، ومشطناہا، ہم نے اس کو کنگھی کیا، 3 قرون، 3 چوٹیاں اس کی بنا دی. قرون، قرن سین کو کہتے ہیں، چونکہ بال بھی جب ایک طرف سے لپیٹ دیے جاتے تو وہ اس سے مشابہ ہو جاتے ہیں. یعنی 2 حصوں میں نہیں صرف بال ڈالے، بلکہ 3 حصوں میں، 3 حصے کر دیے بالوں کے، ایک سامنے کا حصہ اور 2 سائڈوں کے، 3 چوٹیاں بنا دی ان کی، 3 لٹیں بنا دی، مراد یہ ہے.